اس کے بعد وضو وغیرہ مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آدمی ایسے مقام کا انتخاب کرے کہ جہاں پر کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو، اور جیسے مثال کے طور پر کوئی آگے سے گزرنے والا کوئی شخص گزرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ توجہ بانٹنے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے قدم بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کے سمت ہو، اور ان دونوں پنجوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالشت اور کم از کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے اور اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کے رخ کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اور اس کے لیے 2 احادیث کریمہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال کر کے یہ بتایا کہ اگر کانوں کی لو تک ہم ہاتھ اٹھائیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ لگانا ضروری نہیں ہے، کم از کم اس کے قریب یا لگا بھی لے تو حرج نہیں۔ انگلیاں بالکل یہ ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی سمت ہونی چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح دبی ہوئی نہ ہو، اور نہ بالکل ملائیں گے نہ بہت زیادہ پھیلائیں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں اس طرح چھوڑ دیں اور تکبیر لگائیں۔ تکبیر لگاتے ہوئے بھی چہرہ ہمارا بالکل سامنے ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہ ہو، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا، اس سے ہی کلائی کا حلقہ بنائیں اور 3 انگلیوں کو ملا کے اس کو کلائی کے اوپر رکھ لیں، اور پھر اس کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ اب باندھنے کے بعد اب ہم سر جھکا لیں گے اور اپنی نگاہ اس مقام پہ رکھیں گے جس مقام پر سجدے میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہے کہ ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر آمین، اس کے بعد بسم اللہ سورت وغیرہ پڑھ کے اب رکوع کی باری آئے گی۔ رکوع میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلا لے اور ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور ہاتھ میں بینڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہاتھ رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، اور پیر بھی بالکل سیدھے ہوں، ان میں مطلب خم نہ ہو، اور کمر اور سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کمر پہ پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہیں، بالکل سیدھی یعنی کمر، اور سر جھکا ہوا نہ ہو بلکہ بالکل کمر کی سیدھ میں رکھنا چاہیے۔ اور حالت رکوع میں ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہو یا انگوٹھوں کے سرے پر ہو، اور اس کے بعد وہ تسبیحات پڑھیں گے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم جلدی سے چلے جائیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا اور ہم گناہگار ہوں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے، انہیں تھوڑا جھکیں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر ماتھا زمین پر رکھیں گے۔ ہاتھوں کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی ہوں نہ ملی ہوں، اس طرح ان کو سیدھا رکھ دیں گے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، اور اس طرح رکھیں گے کہ ہمارے کان کی لو کی سیدھ میں ہاتھ ہوں، درمیان میں ہمارا چہرہ آئے گا، اور حالت سجدہ میں اپنی نگاہ ناک کی نوک پر رکھنا مستحب ہوتا ہے۔ اور پنجوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ اس طرح تمام پنجوں کو دبائیں کہ تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ یہ جو نیچے جو ہوتا ہے حصہ، اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں، تو 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اپنے پنجہ دبائیں گے کہ اس طرح تھوڑا سا خم ہو جائے، مڑ جائے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا طریقہ بالکل وہی ہوتا ہے جو التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، کہ اپنے الٹے، مرد کے لیے پہلے عرض کر رہا ہوں نا، کہ الٹے پاؤں پہ کو کھڑا کر لیں، اور یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھ جائیں اور سیدھے پاؤں کا پنجہ کھڑا کر لیں، اس طرح بالکل سیدھے بیٹھ کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہاں پر بھی ٹھہریں گے، اور پھر ہم اگلا سجدہ کریں گے۔ اگلے سجدے میں بھی وہی طریقہ کار ہوگا، اور دونوں سجدوں میں 3 بار کم از کم تسبیحات پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب ہم اگلی رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ اٹھنے کا طریقہ بالکل ریورس ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد پنجوں کے بل اٹھنا یہ سنت کریمہ ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہی سورہ وغیرہ پڑھ کر اگلی رکعت میں وہی رکوع اور سجود کا طریقہ ہوگا، اور آخر میں التحیات میں بیٹھیں گے۔ اس میں بیٹھنے کا تھوڑا سا طریقہ عرض کیا ہی ہے کہ الٹے پیر کو بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور سیدھے پاؤں کو اس طرح بچھائیں گے، لیکن اس کا پنجہ کھڑا رہے گا، اس طرح کہ اس کی انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں۔
اور دونوں ہمارے جو ہاتھ ہوں گے وہ جیسے یہ گھٹنا ہے بالفرض، تو یہ اس طرح ہاتھ اس کے گھٹنوں کے کناروں پر ہونے چاہیے، انگلیاں نہ بہت پھیلی ہوں نہ بالکل ملی ہوں، اور اس طریقے سے اب ہم تشہد پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ جب سرکار کا ذکر شہادت کی باری آئے تو پھر ہم اس طریقہ سنت یہ لکھا ہے بحقی شریف میں کہ آخر کی دونوں انگلیوں کو اس طرح ہتھیلی سے لگا لیں اور بیچ کی انگلی انگوٹھی کا حلقہ بنا لیں اور اشہد اللہ پہ اٹھا کر اور اللہ پر گرائیں اور فوراً ہاتھ کو کھول دیں تاکہ تمام انگلیوں کو رخ پھر کعبۃ اللہ کے سمت ہو جائے۔ اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے میں مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھی جانب سلام پھیریں تو اپنے کندھے کو دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی جانب پھیریں تو اپنے الٹے کندھے کو دیکھیں گے، تو اس طریقے سے ہماری پوری نماز ہوگی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز میں کچھ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اگر فرض ترک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسرا کم از کم ایک آیت کا پڑھنا۔ چنانچہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ ہی نہ لگائے، بس یہ خالی ہاتھ اٹھا کے باندھ لے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے قرات کی ہی نہیں بالکل کسی بھی رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں بھی اگر پوری قرات نہیں کی چھوڑ دی ہے تو پھر وہ فرض ترک ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ پھر واجب کا درجہ آتا ہے۔ واجب میں کچھ چیزیں آپ کو بتائیں کہ الحمد شریف کا پوری الحمد شریف کا پڑھنا واجب، اس کے ساتھ ایک سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ان کا پڑھنا واجب ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر الحمد شریف اس سے چھٹ گئی یا سورت ملانا بھول گیا تو ترک واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت کے لیے تکبیر لگانا واجب، خود دعائے قنوت واجب، پھر التحیات پڑھنا واجب ہے، پھر عیدین کی 6 زائد تکبیرات یہ سب واجب ہوتی ہیں۔ اس طرح عید کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر لگاتے ہیں وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سلام میں جب سلام پھیرتے ہیں تو لفظ السلام کہنا واجب ہے، یہ واجب یاد رکھیں۔ باقی اس کے علاوہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ مثال کے طور پہ ترتیب سے لے لیتے ہیں، سب سے پہلے تکبیر، یہ فرض، اس کے بعد پھر ثنا، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واجب میں سے نہیں تھی تو یہ سنت، اس کے بعد امام جسے پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سنت ہے۔ پھر الحمد شریف واجب، الحمد کے بعد آمین کہنا سنت، پھر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت، پھر سورت واجب، پھر رکوع کی تکبیر، اگر عید کی دوسری رکعت نہیں ہے عام نماز ہے تو دوسری تکبیر عید کی رکوع کی تکبیر سنت، پھر رکوع کے اندر تسبیحات یہ سنت، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ سنت، ربنا ولک الحمد سنت، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر لگانا سنت، سجدے کی تکبیرات سنت، پھر ایک سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر سنت، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر لگانا سنت، اگلی رکعت میں اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت۔ پھر جب ہم بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں تو تشہد واجب، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی سنت، اس کے بعد دعا ملانا سنت، پھر لفظ السلام سیدھی طرف پھیرا واجب اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت، تیسرا السلام واجب، علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت۔ تو اب اصول یاد رکھیے گا کہ فرض ترک ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو جتنے واجبات ذکر کیے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے ان میں سے کچھ ترک ہوتے ہیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، کچھ ترک ہو جائیں تو سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز ہی لوٹانی پڑے گی، اور جس کا جو سنت ہے اگر سنت چھٹ بھی جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مطلب نماز ہو جاتی ہے، فرق اتنا ضرور پڑے گا کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھا جائے۔